کرنا چاہیے، بلکہ ایسے موقع پر خاموشی کے ساتھ دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے، کلمہ پڑھے، موت کو یاد کرے، مرنے والے سے واعظ و نصیحت حاصل کرے، لیکن اس موقع پر بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ذکر کرنے کی ممانعت ہے بلند آواز کے ساتھ۔ حتیٰ کہ فقہائے احناف نے اپنی اپنی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ بلند آواز کے ساتھ اس موقع پر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، یا ذکر کے ذریعہ سے، کسی بھی ذکر کے ذریعہ سے اپنی آواز کو بلند کرنا اور اجتماعی طور پر بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا، یہ مکروہ ہے، اور مکروہ سے بھی مراد مکروہ تحریمی ہے۔ اکثر فقہاء کرام کی یہ رائے ہے، اور میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ حوالہ بھی درکار ہو تو ہم حوالہ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک نہیں کئی کتابوں کے حوالے ہیں۔ تو بعض لوگ بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ ساری زندگی ہم اونچی آواز کے ساتھ ذکر کرتے رہے، لیکن ہمارے مولانا صاحب نے تو کبھی ہم کو منع نہیں کیا، تو کیا واقعی آپ کے پاس کوئی حوالہ ہے ایسا کہ جس میں فقہاء کرام نے اور فقہ حنفی کے معتبر فقہاء کرام نے منع لکھا ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، الحمدللہ ہمارے پاس فقہاء احناف کے حوالے سے معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس موقع پر ذکر نہیں کرنا چاہیے، دل میں ذکر کرنا بہتر ہے۔ بعد میں، اور یہ مسئلہ فقہ کا مسئلہ تھا، تو خود جن کی یہاں یہ ذکر کا اہتمام ہے ان لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ جو لوگ ذکر زور سے کرتے ہیں آج کل اپنی مجلسوں میں اس طرح کے موقع پر، تو انہیں بھی مسئلہ تو لکھنا تھا، تو مسئلہ لکھتے ہوئے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے موقع پر ذکر دل میں کرنا بہتر ہے۔ لیکن پھر آگے چل کر اس کے بعد، یہ مسئلہ لکھنے کے بعد آگے چل کر لکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے کو دیکھ کر بعض علماء نے زور سے ذکر کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ یعنی یہ اپنی طرف سے فقہ کا مسئلہ تو لکھا فقہی کتابوں کے حوالے سے کہ ذکر دل میں ہی کرنا بہتر ہے، لیکن پھر آگے لکھتے ہیں کہ موجودہ دور کے حالات کو دیکھ کر، موجودہ دور کے مسلمانوں کو دیکھ کر بعض علماء کرام نے زور سے بھی ذکر کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پچھلے دور کے علماء کرام نے زور سے ذکر کرنے کو جو منع لکھا ہے کہ زور سے ذکر نہ کیا جائے، آخر وہ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو منع کہا، اور وہ وجہ یہاں ختم ہو گئی جس کی وجہ سے موجودہ دور میں جائز ہو گیا؟ پچھلے ہمارے بڑے فقہا، فتویٰ لکھنے والے، مسلک احناف کو دلائل سے مدلل کرنے والے، اور پھر ان کی بات مسلک احناف میں چلتی ہے، ان کے فتاوے چلتے ہیں، ان لوگوں نے تو لکھا ہے کہ نہ، زور سے نہ پڑھے۔ ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ جس کی وجہ سے موجودہ دور کے علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، پہلے دور کے علماء نے اس کو حرام قرار دیا تھا، مکروہ تحریمی تک قرار دیا ہے۔ بڑے غور و خوض کے ساتھ، بڑے فکر کے ساتھ، بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ اس مسئلے پر غور کیا
تو بھی کوئی ایسی وجہ ایسی نظر نہیں آئی کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ پچھلے دور کے فقہائے کرام نے اس وجہ سے ذکر کو اونچی آواز سے ذکر کرنے کو مکروہ تحریمی، جو حرام کے قریب ہوتا ہے، مکروہ تحریمی قرار دیا ہو، اور موجودہ دور کے علماء نے نہ صرف زور سے آواز پڑھنے کو جائز بلکہ بہتر قرار دیا ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی تو اس مولانا صاحب نے کہا، مولانا اس لیے موجودہ دور میں زور سے ذکر کرنے کو کہتے ہیں کہ اب بندے کرنا شروع ہو گئے، اب بندوں نے زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اب روکیں گے تو بری بات ہوگی، تو اس لیے چلنے دو۔ میں نے کہا یہی وہ خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے امت بہت سارے اچھے کاموں سے غلط کاموں کی طرف چل پڑی، کہ علماء کرام امت کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر صرف نظر کرتے رہے، آنکھیں بند کرتے رہے، آنکھیں چراتے رہے کہ کوئی بات نہیں، کرنے دو، کوئی بات نہیں، کرنے دو، کوئی بات نہیں، کرنے دو۔ اور رفتہ 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 یہ ان میں رسم چالو ہو گئی اور یہ رواج ہو گیا، اور ایک نسل سے دوسری نسل اور دوسری نسل سے تیسری نسل اس کو کرنے لگ گئی۔ اب حال یہ ہے کہ اگر کسی کو بتایا جائے کہ پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے مکروہ تحریمی ہے، تو وہ ہمارا منہ تعجب سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اگر ہوتا تو ہمارے علماء نے کیوں نہیں منع کیا، ہمارے باپ دادے کیوں منع نہیں کرتے، ان کے زمانے میں کیوں ہوتا تھا؟ تو یاد رکھیے کہ فقہائے کرام نے جو منع لکھا ہوا ہے وہ کتابوں میں بالکل موجود ہے، بلکہ اس باب میں حدیث ملتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 3 موقع پر خاموشی بڑی پسندیدہ ہے۔ بندہ خاموش رہے، چپ رہے، یعنی منہ بند کرے، دل میں ذکر کرے، آہستہ آہستہ ذکر کرے، پر خاموش رہے۔ 3 موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس میں ایک موقع جنازے کا ہے۔ جنازہ وہ موقع ہے کہ بندہ خاموش رہے، بلکہ بعض علماء کرام نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بعض علماء کرام نے جنازے کے موقع پر جب جنازہ لے کر آپ جا رہے ہوں تو اس بات کو بھی ناپسند کیا ہے کہ بندہ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے چاہے یہی کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، یہ بھی منع کیا ہے۔ یہ دعا کا موقع نہیں، خاموش رہو، اپنی موت کو یاد کرو، وعظ و نصیحت حاصل کرو کہ بھائی یہ مر رہا ہے، اپنے دل سے اپنے نفس سے کلام کرو۔ یہ وقت شیطان کیا کرے گا؟ یہ وقت پہلے ادھر سے شروع کرائے گا، اللہ مغفرت کرے، وہ بھی کہے گا اللہ مغفرت کرے، تواڈا کے لگدا سی، اور تواڈا کے لگدا سی، کتھوں آئے ہو؟ دوروں جنازے تے شرکت واسطے آئے ہو، پھر ادھر سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک اس نے لے جانا ہے، پھر دنیاوی باتوں میں لگا دینا ہے۔ مقصد تھا موت کو، میت کو لے کر قبرستان جانا، اور اس موقع پر اپنی موت کو یاد کرنا، وہ تو آدمی بھلا ہی دیتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، کسی نے ان سے پوچھا جنازے کو دیکھ کر، جنازے میں چل رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھ لیا یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو حضرت کو آ گیا غصہ، فرمایا یہ جنازہ تیرا ہے۔ اسے اور زیادہ بہت برا لگا یہ جواب کہ میں پوچھ رہا ہوں سیدھے طریقے سے جنازہ کس کا ہے، تو کہا تیرا جنازہ ہے۔ تو نے کہا تو اچھا غصہ ہو جاتا ہے تو پھر یوں سمجھ یہ جنازہ میرا ہے۔ اس نے کہا بابے کو اس وقت مذاق سوجیے، میں پوچھ رہا ہوں جنازہ کس کا، پہلے کہا کہ تیرا، آپ کہتے ہیں میرا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ بات اس وقت جنازے کا تیرا ہے یا میرا ہے کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ جنازے کے متعلق پوچھیے کس کا جنازہ ہے، یہ موقع ہے اس بات کی فکر کرنے کا کہ یہ تو چلا گیا ہے، اب میرا کیا بنے گا۔ اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا، جو مجھے اور آپ کو دیکھنا بھی باقی ہے۔ ملک الموت یہ دیکھ چکا ہے، اب وہ مرحلہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، پتہ نہیں کیسے آنے والا ہے۔ یہ اپنے اس خطرے سے نکل گیا کہ میں نے کافر ہو کر مرنا ہے،
یا مسلمان ہو کر حسن خاتمہ کی دولت لے کر چلا گیا، زندگی بھر فکر کرتا رہا، اب ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، اور زندہ تو فتنے سے معمول نہیں ہے، کسی وقت بھی کوئی انسان فتنے میں مبتلا